الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين۔ حضرات، آج کا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت اور فلسفہ قربانی۔ یہ اصلاً 2 الگ الگ عنوانات ہیں، لیکن ان میں ایک آپس میں تعلق ہے، اس لیے انہیں ایک ہی نشست کا عنوان بنا دیا گیا۔ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں اس میں کیا چھوڑوں اور کیا پکڑوں، اس لیے کہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات وہ ہیں کہ جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں، جن کا تعلق اسی عنوان کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے محدودیت ہے وقت کی بھی اور میری صلاحیتوں کی بھی، کچھ طبیعت کے اوپر بھی کچھ آج بوجھ زیادہ ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ چند باتیں جو میں آسانی سے کہہ سکوں وہ آپ کے گوش گزار کر دوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بات میں کہوں، جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوں، ایک تو یہ کہ وہ درست ہوں، صحیح ہوں، اور پھر یہ کہ جو کچھ میں کہوں خود مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس کائنات کا نظام بنایا، خاص طور سے یہ دنیا کا نظام اور زمین کا نظام، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ بہت تنوع ہے، مونوٹنی نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے۔ انسانوں کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف، افتاد طبع بھی مختلف۔ اسی طریقے سے زمین کے اوپر آپ چلے پھریں، گھومے پھریں تو آپ کو ہر طرف اللہ کی جو اس بوق المونی کے شاہکار نظر آ جائے۔ اختلاف ہے، اے ذوق اس چمن کو کیا ہے جی وہ شعر، گل ہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے۔ اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے موسم بھی مختلف بنائے، موسموں کے اثرات بھی مختلف ہیں۔ جو لوگ
وابستہ ہیں کھیتی باڑی کے کام سے، وہ اس بات کو خوب اچھے طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی باڑی، باغبانی، یہ مختلف موسموں میں مختلف قسم کے پھل پیداوار کے لیے مختص ہے۔ اگر آپ نے کسی غلط موسم میں اپنے بیج بو دیے ہیں تو اس کا پھر کیا انجام ہوتا ہے کہ وہ لا حاصل قسم کی محنت ہے۔ صحیح موسم میں صحیح وقت پر اگر کاشتکاری کی جاتی ہے تو اس سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے، پھل پیداوار بڑھ کر آتی ہے۔ جس وقت پانی لگانا تھا اگر اس وقت نہیں لگایا تو اس سے کیا ہوگا کہ پھل اور پیداوار پیدا نہیں ہوگی، اور جب نہیں لگانا تھا اس وقت لگا دیا، کثرت سے لگا دیا تو ہو سکتا ہے کہ پھل اور پیداوار جل جائے، خراب ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی ہے کہ اختلاف ہے، چیزوں کے اندر فرق ہے، تنوع ہے، اور ہر کام کے لیے ایک خاص وقت ہے، موزوں وقت ہے۔ بعین ہی معاملہ ہے عبادات کا اور اعمال صالحہ کا بھی۔ اگر آپ ایک مخصوص عبادت جو اس کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس میں وہ عبادت سر انجام نہیں دیتے تو وہ عبادت کوئی نتیجہ نہیں برآمد کرے گی، لا حاصل قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہو کر رہ جائے گی۔ مثلا حج ایک بڑی عظیم عبادت ہے، آپ اسے ذوالحجہ کے بجائے اگر رجب میں سر انجام دیں گے تو کوئی نہ اجر ہے نہ ثواب ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ضیاع ہو اور کسی معاملے میں گناہ کا معاملہ بھی سامنے آ جائے۔ رمضان المبارک ایک خاص مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ نے اجر و ثواب بڑھا دینے کے بہت سے وعدے کر رکھے ہیں۔ ایک چھوٹا سا عمل کس قدر زیادہ اللہ کی نگاہ میں وقت کا حامل ہے، احادیث مبارکہ اس کے اوپر شاہد ہے۔ وہ معاملہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ کس قدر فضیلت والا ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کس قدر ہے، یہ باقی دن ایسے نہیں ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جو ہمیں اس کائنات کے اندر جو ایک نظام اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے اندر ایک ترتیب قائم کر دی ہے، اس میں حکمت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی، بنائی گئی، اللہ نے تخلیق فرمائی، تب سے جو تقویم ہے وہ 12 مہینوں کی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ سال کے لیے عربی زبان میں اور قرآن حکیم ہی کی اصطلاحات میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن شہر جو ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، یا مہینے کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ سنتن بھی ہے، عامن بھی ہے سال کے لیے الفاظ، حول بھی ہے، حولین کاملین، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ لیکن شہر جو ہے وہ ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا کہ جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے اللہ کی تقویم میں 12 مہینے ہیں۔ اور یہ 12 مہینے کون سے ہیں، اس بارے میں بھی ہماری جو انسانی تاریخ ہے اس کے اندر ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ بہت ابتدائی دور سے ہی 2 مختلف تقویمات چلتی رہی ہیں۔ ایک زمانہ جو قبل از تاریخ ہے، اس سے اگر آپ کو استدلال لیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا جب کہ ماہ و سال کا کوئی حساب رکھا نہیں جاتا تھا، اس کے بعد حساب رکھنا شروع کیا گیا۔ چنانچہ جولیس سیزر کے دور میں ایک جولین کیلنڈر جو ہے وہ اختراع کیا گیا، لیکن اس کیلنڈر کی جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ اس کا تعلق موسموں کے ساتھ اور سولر جو شمسی نظام ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد 15ویں یا 16ویں صدی میں اسی جو جولین کیلنڈر تھا اس میں کچھ معمولی سی تبدیلی کر کے اور پھر ایک اور کیلنڈر جو ہے وہ وجود میں لایا گیا جسے آپ گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں۔ وہ اور جولین کیلنڈر میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے۔ ایک دوسرا کیلنڈر ہے، یہ بھی بہت ابتدا سے جب سے انسانی تاریخ ریکارڈ کی جا رہی ہے،
یہ کیلنڈر ہے جسے آپ قمری تقویم کے مطابق کیلنڈر کہتے ہیں، لونر کیلنڈر۔ اور لونر کیلنڈر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات فرض کی ہیں ان میں ماہ و سال کے حساب کے لیے لونر کیلنڈر ہی اللہ نے اختیار فرمایا ہے، سولر کیلنڈر اختیار نہیں فرمایا۔ اس کی بھی حکمتیں ہیں۔ جبکہ پورے دن میں 24 گھنٹے جو آج ہم جس طرح تقسیم کرتے ہیں اس میں عبادات کے لیے سولر کیلنڈر کی اہمیت ہے، یعنی سولر سسٹم کو، یہ بھی زمین کے ہر خطے کے اوپر سورج نے نکلنا ہے ایک خاص وقت میں، پھر نصف النہار تک پہنچنا ہے، پھر غروب ہونا ہے اور پھر اسے ڈوب جانا ہے۔ تو جن عبادات کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، ٹائمنگ کے ساتھ، انہیں جوڑ دیا گیا سولر سے، اور جن عبادات کا تعلق ہے ماہ و سال کے ساتھ انہیں جوڑ دیا گیا لونر کیلنڈر سے۔ اب یہ لونر کیلنڈر ہے کہ جو چاند جب بھی طلوع ہوگا، اور چاند بھی ایک ایسی شے ہے جس نے ہر آنگن میں جو ہے وہ طلوع ہونا ہے، صحرا ہو، پہاڑ ہوں، دریا ہو، سمندر ہو، وہاں کے رہنے والوں کو معلوم ہے کہ ایک دن آتا ہے جب چاند پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پورا ایک جو ہے وہ ماہ کامل بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی، ایک سادہ لو انسان بھی چاند کو دیکھ کر ماہ و سال کا حساب رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی نہ سائنٹیفک آلات کی ضرورت ہے، یہ تو آج کے دور میں ہمیں ذرا ضرورت پڑ رہی ہے اس لیے کہ چاند کے اوپر جھگڑے بہت شروع ہو گئے، ورنہ چاند کے حساب رکھنے کے لیے کوئی سائنٹیفک آلات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین کے ہر گوشے کے اوپر چاند کو سہولت کے ساتھ دیکھ کر اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سال شروع ہوا کہ نہیں ہوا۔ چنانچہ جو عبادات سالانہ کی بنیاد پر ہیں، جیسے رمضان المبارک کے روزے ہیں، اللہ کی حکمت اسی بات کی متقاضی ہوئی کہ اسے چاند کے حساب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ زمین کی کسی گوشے پر کوئی شخص موجود ہو وہ روزوں کا حساب رکھ سکے۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ سال میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اب سال کا حساب، آج کیلنڈرز موجود، گوگل موجود اور پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہے، لیکن ایک وقت وہ تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سال کا حساب کیسے رکھا جائے؟ سورج تو اپنے حساب سے نکلتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن تاریخ تو نہیں پتہ چلتی۔ چنانچہ زکوٰۃ کے لیے بھی اللہ نے اسی تقویم کو مقرر فرمایا۔ اور پھر عبادات میں جو سب سے افضل عبادت، سب سے جامع عبادت اور سب سے کامل بلکہ اکمل عبادت ہے حج کی عبادت۔ یہ بھی ایک خاص وقت پر ہوتی ہے، ایک خاص مقام پر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس عبادت کو بھی چاند کے تقویم کے ساتھ جوڑ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس دن نکلنا ہے، کب پہنچنا ہے، کب یوم ترویہ ہے، کب یوم عرفہ ہے، کب یوم نحر ہے، پھر ایام تشریق ہیں۔ یہ سب کے سب آسانی کے ساتھ ہر شخص کو معلوم ہو۔ یہ تو اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، لیکن اسی کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے، وہ تھا معاملہ اہل عرب کا۔ اہل عرب نے چونکہ ان کی معاش اور معاشرت وابستہ تھی حج کے جو اجتماع ہوتا تھا اس کے ساتھ، اور کچھ میلے ٹھیلے جو کہ مختلف اوقات میں وہاں منعقد ہوتے تھے، اس موقع پر لوگ آتے تھے۔ چھوٹی سی بستی ہے مکہ کی، اب وہاں پر کوئی اکانومی بھی بہت بڑی نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کے آنے سے ایک دم اکانومی بوم پہ چلی جاتی تھی۔ لوگوں کے آنے کا سلسلہ رک گیا، اکانومی ڈپریشن میں چلی گئی۔ چنانچہ دور جاہلیت میں اہل عرب، انہیں جب معلوم ہوا کہ ہماری اکانومی کا سارا دار و مدار جو ہے وہ حج کے اجتماع کے ساتھ وابستہ ہے یا اسی سے متعلق کچھ اور، تو انہوں نے ایک جو ہے طریقہ وضع کیا اور ایک نیا کیلنڈر جو ہے وہ وجود میں لائے، جسے آپ آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ لونی سولر کیلنڈر۔ یہ مجموعہ ہے لونر کا بھی اور سولر کا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب حج آیا شدید موسم میں، یا شدید گرمی ہے یا شدید سردی ہے، تو
لوگوں کی آمد کم ہو گئی خود بخود ہی. اتنی کون سا عبت برداشت کرے، چلو اس سال نہیں اگلے سال چلے جائیں گے. اب اس کا اثر کیا ہوا اس چھوٹی سی اکانومی کے اوپر کہ ظاہر ہے وہاں پر لوگوں کے لیے سروائیول مشکل ہو گیا، مال نہیں آیا، تجارت نہیں ہوئی، لوگوں کی بدحالی. تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ اندازہ لگایا کہ یہ لونر اور سولر میں فرق کتنا ہے، لونر ایئر اور سولر ایئر. تو انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اس کے اندر تقریباً ایک سال میں 11 دنوں کا فرق پڑتا ہے. اور اگر اس 11 دنوں کے فرق کو کسی طرح بانٹ دیا جائے اور اچھے موسم میں حج کو ہم جو ہے قائم رکھیں تو قافلہ حج جو ہے وہ کوئی تکلیف اور تنگی محسوس نہیں کرے گا. لوگ جو ہیں ذوق و شوق سے آئیں گے، نہ شدید سردی نہ شدید گرمی، معتدل موسم. چنانچہ انہوں نے یہ ایک طریقہ وضع کیا. وہ جو ایلڈرز ہوتے ہیں نا ٹرائب کے، وہ بیٹھ کر پھر اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ایجاد کرتے ہیں کہ ایک کبیسہ کا مہینہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اختراع کیا. ہر دوسرے سال یا تیسرے سال سولر کیلنڈر کے اندر ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے اور گویا 8 سال کے بعد 3 مہینوں کا کل اضافہ کر دیتے. جب 8 سال کے بعد 3 مہینوں کا اضافہ ہو گیا تو اسی خاص موسم میں حج بھی آئے گا، اسی خاص موسم میں جو رمضان المبارک کے لیے انہوں نے طے کیا ہے وہ رمضان بھی آئے گا، اور اس طریقے سے ایکسٹریم ویدرز جو ہیں ان سے بچت ہو جائے گی. اس کو قرآن مجید نے کہا ہے یہ نسیء ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ جو نسیء ہے یہ کفر میں ایک اضافہ ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے. اور اس کو وہ بڑے فخر سے اس لیے پیش کرتے تھے کہ گویا انہوں نے یہ کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ لوگ جو ہے اچھے موسم میں آئیں. بڑی فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے جو اشہر حرم ہے، منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب کے مہینے ہیں، وہ اشہر حرم کی تعداد بھی پوری رکھ لی. اور ایک اور فائدہ اسی سے اٹھا لیتے تھے کہ اگر کسی سال کسی قبیلے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ہے، کوئی قتل و غارت کا ارادہ ہے، تو بھی ایلڈرز بیٹھ کر طے کر لیتے کہ اس سال ہم یہ اشہر حرم فلاں فلاں مہینے میں آگے کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، تاکہ جو حل مہینے ہیں، جو حلال مہینے، وہ میسر آ جائیں اپنی اس جنگی کارروائی کے لیے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اشہر حرم میں اپنی تمام جو جنگی ایکٹیویٹیز ہیں، مہم جوئیاں ہیں، وہ بند کر دی جائیں. اور اس کی بھی بڑی حکمت تھی، وہ اس لیے بند کر دی جائیں تاکہ حج کے لیے آنے جانے والے لوگوں کے لیے امن و سکون فراہم ہو جائے. تو اس طریقے سے کبھی وہ اپنی خواہشات کے لیے اور کبھی کاروباری اور تجارتی ضرورتوں کے پیش نظر کبیسہ کا مہینہ بڑھا کر اور لونی سولر کیلنڈر کو اختیار کر لیتے، اور اس کو وہ بڑا دینداری کا کام سمجھتے کہ ہم نے لوگوں کے لیے آسانی کر دی ہے اور اللہ کا حکم بھی پورا رکھا. فرما دیا گیا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. انداز بڑا جلالی ہے. انہوں نے سمجھا کیا ہوا، اللہ کی تقویم کو بگاڑ کے رکھ دیا، ہر چیز ہلا کر رکھ دی، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا خیر کا کام کیا. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو آپ کو حجۃ الوداع کے موقع پر جو ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے یوم عرفہ کا، اس وقت آپ نے جو الفاظ آپ نے اختیار فرمائے وہ بڑے خوبصورت ہیں. استدار الزمان کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. آج زمانہ چکر لگا کر، چکر کھا کر اپنی اس اصل حیت کی طرف لوٹ گیا ہے جس حیت پر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. اس لیے کہ یہ وقت وہ تھا کہ جب وہ کبیسہ کے مہینوں کا جو ہیر پھیر تھا اور نسیء کا ہیر پھیر تھا وہ سب کا سب اتفاقاً ختم ہو کر وہ دن جو تھا حج اکبر کا دن، وہ دن اپنی اصل جگہ پر موجود تھا. گویا وہ جو اس میں مس میچ تھا وہ اس دن ختم ہوا.
اسی لیے آپ نے ابتداءً بڑے ہی غیر معمولی انداز میں پوچھا ہے، لوگوں آج کا دن کون سا دن ہے، یہ جگہ کون سی جگہ ہے، تاکہ لوگوں کو یہ ریکال ہو جائے کہ یہ بات اصل میں ایسے ہے کہ گویا اللہ نے ایک ریسیٹ بٹن دبا دیا، ساری جو بھی گڑبڑیں ہیرا پھیریاں تھیں وہ سب کی سب آج کے دن رفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو گویا یہ جو ماہ و سال کی تقویم ہے اللہ کے ہاں، اس کا تعلق جو ہے وہ کچھ لونر کیلنڈر کے ساتھ ہے، اور فضیلت کا پہلو بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اگر اسے ہٹا کر کسی اور جگہ لے جائیں گے تو فضیلت ختم ہو جائے گی، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بے موسمی کاشت کر دی ہے، اس سے نہ کوئی حاصل، نہ کوئی فائدہ، نہ کوئی نتیجہ۔ اور اس ضمن میں یہ جو منہا اربعۃ حرم کا میں نے ابھی حوالہ دیا، یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ قرآن حکیم میں شہر اور اشہر اس کے حوالے سے ایک تو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ 12 مہینے اور ان میں سے 4 محترم ہیں، اور دوسری جگہ سورہ بقرہ میں یہ بات فرمایا گیا کہ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ اس کے بھی معلوم مہینے ہیں، محدود معلوم مہینے، یعنی سال بھر میں اور کسی مہینے میں حج نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک وقت ہے، اور وہاں اشہر کا جو لفظ لایا گیا وہ جمع کا ہے۔ اب اس کی بھی وضاحت درکار ہے کہ کیا ان اشہر 3 یا 3 سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، تو کیا ان تینوں مہینوں میں جن کا ذکر ہو رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں، اس میں کسی بھی وقت حج کیا جا سکتا یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ تو اہل تفسیر کے ہاں اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان 3 مہینوں میں کسی بھی وقت حج آپ کر لیں، حج کے تو وہی دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے یہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی اور 13 ذی الحجہ تک میکسیمم چلے گی، یہ 5-6 دن۔ لیکن اشہر جو حج ہیں، اشہر معلومات، یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں کوئی شخص حج کا احرام باندھتا ہے، حج کا قصد کرتا ہے اور سفر حج جو ہے اختیار کرتا ہے۔ گویا ان 3 مہینوں میں سے جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے ذوالقعدہ کا، جس میں کوئی شخص حج کا احرام باندھتا ہے، اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا درست نہیں ہے۔ یہ تو آج کل کا سہولیات کا دور ہے، آپ جو ہے شام کو احرام باندھتے ہیں اور اگلے دن صبح صبح عمرہ کر کے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دور کا ذرا حساب ذہن میں لائیے جب لوگ دور دور سے من فج عمیق پہنچتے تھے، اور احرام باندھنا ہے وہ میقات سے باندھنا ہے جہاں سے احرام باندھنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی ہفتے لگ جاتے تھے، مہینے لگ جاتے تھے، اور پھر جا کر وہ پہنچتے تھے۔ اس دوران کیا حالت ہوتی تھی ان کی، پیدل سفر کر رہے ہیں یا بیل گاڑی پر ہے۔ تو گویا یہ اشہر حج جو ہیں وہ قرآن نے واضح فرما دیا، ان کا تعلق احرام باندھنے سے، حج کا سفر اختیار کرنے سے اور واپس گھر تک پہنچنے سے ہے۔ اس لیے کہ حج کے بعد ذوالقعدہ میں آپ نے احرام باندھا، ذوالحجہ میں آپ نے حج کیا، اس کے بعد کچھ وہاں قیام کیا، اپنے دل کی جو آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں انہیں پورے کرتے رہے، جو نظر اور منت مانی ہوئی ہے وہ پورے کرتے رہے، پھر عمرے کا بھی معاملہ کر لیا، اور پھر واپس گھروں تک لوٹنا۔ تو یہ گویا 3 مہینے بنتے ہیں کہ جس میں یہ پوری ایکٹیویٹی پوری ہوتی ہے۔ تو یوں گویا ایک دائرہ تنگ ہو رہا ہے، ایک تو یہ کہ پورا سال کتنا ہے، سال کی تقویم کیا ہے، اور کس عبادت کے لیے کون سی تقویم اختیار کی گئی، اور اللہ چاہتا ہے گویا کہ ہر موسم میں لوگ سفر حج کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سفر حج کے لیے ایک خاص موسم ہی مقرر ہو۔ دیکھا جائے تو جزیرہ نما عرب کے لیے بھی اسی میں فائدہ ہے کہ اگر ایک خاص موسم میں تو ایکٹیویٹی بہت ہو گئی، باقی سارا سیزن جو ہے وہ بالکل مندے کا رہا ان کا، تو اس میں تو ان کا نقصان ہے۔ اپنے تو ہی سمجھ رہے ہیں شاید ہمارا فائدہ ہے، لیکن وہ بڑی شارٹ سائٹڈنیس ہے۔ فائدہ تو اسی صورت میں ہے جب وہ روٹیٹ کرتا رہے، سال کے مختلف موسموں میں وہ سفر ہوتا رہے۔ تو اس اعتبار سے ایک دائرہ یہ ہے، اور پھر مزید یہ کہ اس میں اشہر حرم کون سے ہیں، وہ تو 3 تو وہی ہیں
جو اشہر حج ہیں، اشہر حج یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے مہینہ وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور رجب کے مہینے کی حکمت بظاہر یہی نظر آتی ہے کہ عربوں کے ہاں جو روایات تھیں اس میں وہ رجب کے مہینے میں زیادہ تر عمرہ کرتے تھے، اور اس کو فضیلت کا باعث اور سبب سمجھتے تھے کہ یہ رجب میں عمرہ کریں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کی اصل کیا ہے میں اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے وہ دریافت کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے اس کو اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے اوپر یہی چیز مقرر فرما دی، جیسے یہود کے ساتھ ہوتا رہا۔ انہوں نے سبت کا دن اپنے لیے پسند کیا تو اللہ نے اسے ہی ان کے لیے سبت کا دن ہی بنا دیا، عبادت کے لیے مختص مہینہ دن۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جو محترم، اور 3 مہینے وہ کہ جو حج کے مہینے۔ اب آپ دیکھیے ان محترم مہینوں میں سے ان 3 مہینوں کا احترام اور تقدس یہ سب کا سب حج کی عبادت کے گرد گھومتا ہے۔ کیوں محترم ہے؟ ذوالقعدہ اس کے لفظ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر بیٹھ جانے کا کہا گیا ہے۔ قعد یقعد کے معنی بیٹھ جانا ہے، قعدہ بیٹھ جانا کہہ لیجیے۔ وہ مہینہ جس میں اپنے تمام مہم جوئیاں ترک کر دو، کام اینڈ کوائٹ ہو کر بیٹھ رہو تاکہ سفر حج آسان رہے، کوئی لوٹ مار، کوئی مار دھاڑ، کوئی پکڑ دکڑ نہ ہو۔ ذوالحجہ، حجہ کا تو لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حج کے مناسک ادا ہوں گے۔ جن حضرات نے تو حج کیا ہے وہ تو چند باتوں سے ہی بات کو سمجھ جاتے ہیں، پا جاتے ہیں کہ یوم ترویہ کیا ہے، یوم نحر کیا ہے، پھر یوم عرفہ کون سا ہے، پھر ایام تشریق کون سے ہیں۔ جنہوں نے کبھی سفر نہیں کیا انہیں میں 10 دفعہ بھی بتا دوں گا تو جب یہاں سے اٹھ کر تشریف لے جائیں گے باہر تو وہ سب کچھ صاف ہو چکا ہوگا۔ لیکن بہرحال جانے سے پہلے ان تمام باتوں کو خوب اچھی طرح سیکھ کر جانا چاہیے۔ اس سے جو اس عمل کے اندر چاشنی پیدا ہوتی ہے، جو لذت آتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اللہ کی تقویم ہے، اور یہ حج کی عبادت وہ عبادت ہے کہ جو اتنی عظیم عبادت کہ اللہ نے اس کو سہولت کے ساتھ عمل پر عمل درآمد کروانے کے لیے ان 3 مہینوں کو حرام کر دیا، مقدس ٹھہرا دیا، محترم ٹھہرا دیا، اور ہر قسم کی مہم جوئی کو اس میں ختم کرنے کا حکم۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ حج کی عبادت تو بالکل حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ایک عبادت مقرر ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پیدل حج کیا ہے اور بڑی طویل عمر تھی۔ اب معلوم نہیں ان روایات میں کتنی صداقت ہے، کئی 100 حج کے سفر جو ہیں وہ ان کے بعض روایات میں آئے ہیں۔ لیکن اس عبادت کو ایک خاص جو رنگ اور خاص شکل اور حیت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہی یہ شکل اور حیت نصیب ہوئی۔ اور میں اگر عرض کروں کہ حج کی عبادت کو حضرت ابراہیم کی شخصیت سے خاص نسبت ہے تو عمرے کی عبادت کو ایک خاص نسبت ہے ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ، خاص طور پر سعی بین الصفا والمروہ۔ یہ تو ہے ہی گویا ان کی ایک یادگار۔ باقی طواف بیت اللہ شریف یہ تو بالکل ابتدا سے ہی تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے؟ دیکھیے آج یہ پری ہسٹوری کی راہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہمیں نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ وہ کتنے قبل مسیح میں تھے، ایک تخمینہ ہی ہے 1500 2000 قبل مسیح سے لے کر اور 4 ساڑھے 4 5 ہزار قبل مسیح تک کا دورانیہ۔ یہ بہت بڑا دورانیہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اس میں سے کسی دور میں تھے۔ ایک ایسی شخصیت جس کا قرآن حکیم نے بائی نیم تذکرہ کم و بیش 70 مرتبہ کیا ہے، بائی نیم۔ اس وقت کی سویلائزیشن کیا ہوگی، تمدن کیسا ہوگا، آبادی کتنی ہوگی، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہوگا، اوسطاً 4000 برس قبل پرانی شخصیت، لیکن شخصیت کے اندر کوئی ایسا کرزما ہے
ایسی کوئی جاذبیت ہے کہ ان کا تذکرہ لیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ کوئی قابل رشک ہستی ہے۔ چند آیات صرف تیزی کے ساتھ حوالے کے طور پہ، سورہ بقرہ میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ 4000 سال پرانی شخصیت، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ڈیکلیریشن عطا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے انہیں بڑی بڑی آزمائشوں میں جانچا اور وہ پورے اترے، تمام آزمائشوں میں پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، امام الناس۔ سورہ بقرہ میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تمام اللہ کے نام لیواؤں کو حکم ہو رہا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ ہو گئی اس کی۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں اسی مقام ابراہیم کا ذکر ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس ارض حرام جو ہے اس کے اندر بڑی واضح نشانیاں ہیں، اللہ کی توحید، اس کی خلاقیت، اس کی ربوبیت کی بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے ایک ہے مقام ابراہیم، نسبت حضرت ابراہیم کی طرف۔ سورہ بقرہ میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ان کی ملت سے انحراف وہی کر سکتا ہے کہ جس کی مت ماری گئی ہو۔ من سفیہ نفسہ، اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر دیا، کس نے؟ کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے راستے، ان کے طور طریقے سے انحراف کیا۔ حضرت ابراہیم، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، کیا تھے؟ حنیفا مسلما۔ یہ کوئی مائکروسافٹ کی سرٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ سرٹیفیکیشن اللہ کی طرف سے دی گئی۔ حنیف مسلمان، ایسا بندہ جس کے اندر شرک کا ذرا بھی شائبہ نہ ہو، کوئی ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو اس کے عقیدے میں، اس کے عمل میں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ سورہ نساء ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اور پھر وہیں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ 4000 سال برس کی قبل کی شخصیت جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، خلیل اللہ، خود اللہ نے اپنا دوست قرار دے دیا۔ سورہ انعام قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ سورہ ہود ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ جو اعلیٰ ترین صفات ہو سکتی ہیں ان کی ذات میں جمع کر دی۔ ابراہیم کیا ہے؟ حلیم ہے، بہت بردبار، بڑے صاحب تحمل، اواہ، بہت نرم دل، اور منیب، انابت کرنے والے، اللہ کی طرف توبہ کرنے والے، انابت کرنے والے۔ سورۃ النحل ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ سورہ مریم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ سورہ انبیاء قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ، آگ میں ڈالا گیا، اور یہ واقعہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر صاحب ایمان کے دل پر لکھا ہونا چاہیے۔ قبیلے کے سب سے ہونہار شخصیت ہے، نوجوان جن سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے،
باپ جو ہے وہ تو معبد کا پروہت ہی نہیں ہے، بلکہ معبد کے اندر بت تراشنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، بہت بڑا ماہر فن۔ وہاں جب اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ستارہ پرستی ہے، بت پرستی ہے، یہ تو اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کیا بیتی اس نوجوان کے دل پر جب اللہ کی توحید کی معرفت حاصل ہو گئی، اس کے بعد کیا بیت رہی تھی۔ اور پھر جب ایک دفعہ سمجھا کر فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں ایک زوردار جھٹکا دینا ہے، اس کے بغیر یہ لوگ ٹس سے مس ہونے والے نہیں، اس لیے کہ جو ریت پڑ چکی ہے اب یہ ایسے خوگر ہو گئے ہیں اس کے کہ اب کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو وہ کام کیا، گھس گئے معبد میں، بتوں کو توڑ تاڑ کر برابر کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا واپس، اور اسی کے کندھے پر رکھ دیا کلہاڑا بھی، تاکہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی اسی کی طرف رہنمائی کریں، قاتل یہی سمجھا جائے۔ چنانچہ جب لوگوں نے پوچھا تو کیا کہا، کیا فرمایا، اس بڑے سے پوچھ لو، ان میں سے یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو، یہ کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے چاروں طرف، اس کی موٹی موٹی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی، اور کلہاڑا بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہے لمحہ جب انہوں نے گویا ان کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا کی کہ ایک دفعہ تو سب ہل کے رہ گئے۔ اے ابراہیم، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے، کیسے پوچھ لیں اس سے؟ اور پھر فرمایا تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودان باطل پر، ان کو پوچھتے ہو، ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، ان سے آسرے ہیں کہ جو اتنے بے بس۔ اور اس کے بعد جب ایک دفعہ چونکنے جھٹکا کھانے کے بعد اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن بجائے ندامت کے اپنی غلطی پر مصر رہنے کا فیصلہ ہو گیا ان کے دارالندوہ میں، تو اب اپنے الہ کو، اپنے آلہہ کو بچاؤ، ان کی مدد کرو، انصروا آلہتکم، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو۔ آج اگر یہ دعوت، اس کو ہم نے تھوڑا سا ریلیکس کر دیا، اسے پھلنے پھولنے دیا، تو کل ہماری ساری سیولائزیشن تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے آلہہ کی مدد کرو۔ اب دیکھیے، ایسی سزا دو کہ کسی نوجوان کو کبھی بھی یہ سوچنے کی بھی دوبارہ جو ہے وہ توفیق نہ ہو کہ یہ بھی کوئی حقیقت تھی، اس نے بھی کوئی میسج دیا تھا، ان کے پاس بھی کوئی پیغام تھا، اور وہ کیا ہے، سب کے سامنے آگ میں ڈال دو۔ آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کون کر رہے ہیں؟ اپنے ہی گھر والے، وہ باپ جس سے بہت محبت ہے، وہ لکڑیاں جمع کرتا پھر رہا ہے، لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور جرم کیا ہے؟ ایک کلمہ توحید ادا کیا ہے، اور جو حق ہے اس سے بڑا کوئی حق نہیں۔ ہم میں سے کسی کو کوئی ذرا سی توفیق ہوتی ہے، اس کا تو دماغی فکر چڑھ جاتا ہے، پیر زمین پہ نہیں ہوتے، ذرا دین کی خدمت کی توفیق نصیب ہو گئی۔ اور یہ ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، یہ پورے اس آبادی میں اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ایسی تنہائی کہ کوئی ایک شخص نہیں آ رہا اور آ کر کہے کہ اے ابراہیم تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسی تنہائی، میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں ایسی تنہائی اور ایسی لونلینس کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اور بالآخر اپنے بس پڑتے انہوں نے وہ کام کر دیا، اور پھر اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا، یہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ آزماتا ہے، آزمائش تھی، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو جو ہے بچاتا بھی ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ایک دفعہ وہ ماحول تو پیدا کرو۔ اور پھر سورہ صافات میں سلام علی ابراہیم، سورۃ النجم، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جس نے حق وفاداری، جسے آپ کہتے ہیں نا وفاداری بشرط استواری، اس کا حق ادا کر، ایسی ہستی۔ اور پھر اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اسوہ حسنہ ہے۔
اور واحد کے صیغے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، ذرا سا مختصر سا تعارف عرض کر دیا۔ اب ان کی زندگی کی جو ابتلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتدا سے ہی ہیں، لیکن دو آزمائشیں ایسی تھیں کہ جن کو بیان کرنے سے زبانیں قاصر ہیں، وہ اتنی سخت آزمائش ہے۔ ایک آزمائش وہ جب حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بچے کو اور بیوی کو لے کر یہاں سے فلسطین کے علاقے سے، شام کے علاقے سے نکل کھڑے ہو۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ قرآن نے تفصیلات بیان نہیں کی ہیں، روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلے ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، وہ اپنے آبائی علاقے سے تھی۔ اس کے بعد ان کی دوسری بیوی ہیں جو حضرت ہاجرہ، ان کا تعلق اصل میں ایک شاہی خاندان سے تھا، اس وقت کے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی۔ اہل کتاب نے مشہور یہ کیا ہوا یہود و نصارہ نے کہ شاید وہ کوئی باندی تھی، حقیقت اس کے برعکس ہے شاید۔ اور ان کے درمیان عمر کا فرق بھی بہت زیادہ تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے درمیان۔ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ سے، ان سے بھی اولاد بہت تاخیر سے ہوئی۔ یہ کتنی تمنا تھی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ اور اب بڑھاپے کے قریب ہے جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، 85 برس کی عمر ہو گئی۔ وہ اولاد جہاں ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہیں وہ اولاد شاید وہ سوکن پنے کی وجہ سے جو بڑی اہلیہ تھی ان کے لیے کوئی ناپسندیدگی کی سبب بن گئی کہ ابراہیم کی بھی توجہ اس طرف، ہر وقت انہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ انسانی طبیعت کی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اس دوران 10 12 15 برس جو حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زوجیت کا گزرا، اس دوران ان کی جو صفات نمایاں ہوئی حضرت ہاجرہ کی، ان کا پھر اظہار ہوا ہے اس موقع پر جب حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہاری اہلیہ بھی چاہتی ہیں دوسری کہ یہ یہاں نہ رہیں، تو اب انہیں لے کر چل پڑو۔ کہاں جاؤ نہیں بتایا جا رہا۔ تو حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا کہ وہ گائیڈ کریں، اور وہ لے کر چل رہے ہیں شام سے، شام کا علاقہ، سینکڑوں میل، 3 4 افراد ہیں اور 2 سواریاں، چل 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 چل، یہاں تک کہ ایسے ایسے علاقوں میں سے گزرے ہیں کہ جہاں پر ایک دفعہ خوف ہوتا تھا کہ یہیں رکنے کا حکم نہ ہو جائے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، سیاہ پتھر ہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی پانی نہیں، اور چلتے چلتے پہنچے اس جگہ جہاں بیت اللہ کے آثار تھے کسی دور سے۔ لیکن یہ علاقہ بھی بالکل غیر آباد، بواد غیر ذی زرع، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اور یہاں آ کر حضرت جبرائیل نے نشاندہی کر دی بیت اللہ شریف کی اور کہا کہ یہاں چھوڑ کر جانا۔ ایک دفعہ تو شاید ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں گے، ان کی جو ہے اوسان خطا ہو گئے ہوں گے کہ میں یہاں چھوڑ کر جاؤں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، ابھی جو پانی ساتھ لائے ہیں وہ کتنی دیر چلے گا۔ اور حضرت ہاجرہ ہیں، وہ بھی پریشان ہے کہ یہاں کہاں اترنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے، بتا بھی نہیں سکتے۔ بعض روایات میں آتا ہے 3 سے 4 میل جو ہے حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے بھاگتی آ رہی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ جو چند دن یہاں ٹھہرے اس میں ایک ہی کام کر سکتے تھے، وہ یہ کہ ایک چھپڑ سا بنانے کی کوشش کی ہے، کہیں سے لکڑی جمع کی ہوگی دور بھاگ دوڑ کر کے، اور ایک سایہ میسر آ جائے، اور اس کے بعد نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر اس اللہ کی بندی کو احساس ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے دریافت کی کہ کیا یہ کوئی اللہ کا حکم ہے؟ یعنی یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ اس کی حکمت بتاؤ، اس کی مصلحت بتاؤ،
یوں ویرانے میں چھوڑ کے جانے کا حکم ہو رہا ہے۔ کوئی آزمائش سے آزمائش ہے، عام انسانی سطح پر ہو کر کبھی ایک دفعہ چشم تصور سے سوچے تو کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور صرف اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، چلے گئے۔ یہ آزمائش صرف ایک شے ہے، اور وہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، بس اس حکم کو پورا کرنا، یہ گویا میرے لیے یہی مقصد حیات ہے، اور اس پر کوئی شکوہ نہیں، اس پر کوئی بات نہیں، اس پر کچھ نہیں۔ کیونکہ انہوں نے حضرت ہاجرہ نے بھی یہی کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ کتنا وقت گزرا ہے کہ جب وہ سورج نکل گیا اور ہر طرف آگ برس رہی ہے، پانی بھی تھوڑا 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 جو کر کے ختم ہو گیا۔ اب بچے کا حال ہے، ذرا سا بچہ ہے، شیرخوار بچہ۔ یہ جو موقع ہے حضرت ہاجرہ کا، واقعہ یہ ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ ایک خوبصورت واقعہ، اور ایسا کہ جو دلوں کو کھینچ کے رکھے۔ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، اور وہ جو صفا مروہ اور اس کے درمیان کا علاقہ جہاں دوڑا جاتا ہے، کیوں دوڑتی تھی کہ اس دوران میں انہیں اس بچے کو وہ نظر نہیں آتا تھا، دور تک چلی گئی بچہ نظر آ رہا ہے، لیکن ذرا گھاٹی کے اندر گئی تو بچہ نظر نہیں آ، چنانچہ پھر دوڑ کر جاتی تھی کہ بچہ کسی طرح سے دیکھ لوں ہے کہ نہیں ہے، اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ وہ چکر لگا لگا کر تھک کے گر گئی۔ اور اس موقع پر پھر اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا ہے، اور وہاں پانی کا وہ چشمہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا، آج تک وہ معجزہ دیکھنے والوں کے لیے، جانے والوں کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ کوئی نہیں بتا سکا کہ اس کے سوتے کس سے ملے ہوئے، کہاں سے آ رہا ہے پانی، کون سے ریزروائرز ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بنیاد ڈالی جا رہی ہے، ایک بڑی شخصیت کی آمد کی تیاری ہے، نبی آخر الزمان ان کی اولاد میں سے ہوگی، اسماعیل کی اولاد میں سے۔ جتنی بڑی شخصیت ہے، جتنی بڑی عمارت ہے، اس کی اتنی گہری بنیادیں بنائی جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہتا تو ان کو یہ چکر نہ لگانے پڑتے، یہ وقت نہ دکھایا جاتا، یہ آزمائش نہ آتی، وہاں جا کر ایک بہترین سا محل اللہ انہیں دے دیتا، اس محل میں سارے ارینجمنٹ بھی ہو جاتے، چاہتا تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن بالکل ایسے بے آسرا چھوڑ کے گئے ہیں کہ یہ ہے اصل میں امتحان حضرت ابراہیم کا، اور یہ ہے حضرت سارہ کا کردار، ان کی شخصیت، حضرت ہاجرہ کا کردار اور ان کی شخصیت۔ ایک یہ واقعہ ہے جو ابتلا ہونے کے اعتبار سے شاید اس سے بڑی کوئی ابتلا ممکن نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم کو اجازت نہیں ہو رہی کہ جا کر مل بھی آئیں، سال کے بعد پہلی مرتبہ مل کر آنے کی اجازت ہوئی، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ وہاں جا کر رہ لو، بس جاؤ دیکھ لو اور واپس آ جاؤ۔ اور یہاں حضرت ہاجرہ ہی اس بچے کو پال رہی ہیں، تربیت ہو رہی ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور ایک موقع پر حضرت ابراہیم کو جیسے روایات میں آتا ہے وہیں پہ یہ خبر ہوئی، خواب دیکھا ہے کہ اپنی کوئی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ پہلے سمجھا کہ شاید میرے گلے میں شیپرڈ قسم کا جو ایک گڈریا ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے پاس مال کیا ہوتا ہے، یہی اونٹ ہیں، بھیڑ ہے، بکریاں ہیں، تو سب سے خوبصورت چیز نکالی اللہ کی راہ میں دے دی، پھر آیا نہیں، خوبصورت ترین چیز، محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ کافی مال پہلے اللہ کی راہ میں قربان کیا اور پھر ذہن اس طرف منتقل ہوا، نہیں ایک اور حقیقی محبوب شے وہاں ہے، چنانچہ چل پڑے ہیں، وہیں سے پلان کر کے چل پڑے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے ہر چیز ہیچ ہے، لہذا بچے کو قربان کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، چل سو چل۔ اور ظاہر ہے یہاں آ کر ماں کو بتا تو نہیں سکتے تھے کہ میں کس لیے آیا ہوں، صرف ایک بہانے سے بچے کو جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کوئی آزمائش سی آزمائش ہے، اس کو تو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہم یہ کہیں کہ قربانی
کا فلسفہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے جو مجسم قربانی ہے، کوئی اور بات اس میں کہنے کی ہے ہی نہیں۔ اور وہ کچھ وہ کر دیا کہ جو کوئی انسان شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی ہے اللہ کے حکم پر، اس قربانی کو گویا پھر رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ایک علامت بنا دیا اپنے نام لینے والوں کے لیے۔ جو بھی نام لیوا ہے اللہ کا، جو بھی نسبت قائم کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ اللہ نے تم سے وہ کچھ نہیں مانگا، ایسی قربانی نہیں مانگی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوئے اپنی سب سے اعلیٰ اور اپنی سب سے قیمتی متاع کو اس کی راہ میں قربان کرنا، اس کا جذبہ، اس کی خواہش، یہ تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، اس نے بہت آسانیاں کی ہیں، وہ تم سے بڑی قربانی نہیں مانگ رہا، صرف ایک بات کا تقاضا ہے کہ اس کی بندگی میں ہر شے کو تج دینے کے لیے تیار رہو، اور اس تیاری کے لیے حضرت ابراہیم کا یہ جو والہانہ پن ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی نا ایک عجیب نفسیاتی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی شانیں ہیں، کچھ اس کی شانیں وہ ہیں جو اس کی، اور ظاہر ہے اس کی شانوں کا ہمیں علم کیسے ہوتا ہے؟ اس کی صفاتی ناموں سے ہوتا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہے، وہ عزیز ہے، وہ ذو انتقام ہے، وہ العدل ہے، مقتدر اعلیٰ ہے۔ یہ جو صفات اور یہ شانیں ہیں، یہ اللہ کی جلالی شانیں ہیں۔ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی ان جلالی شانوں کا بھی ایک پرتو، ایک عکس قائم رہنا چاہیے، اور اس کا اظہار اس کے اپنے جسچر سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ اللہ کی جو جلالی صفات ہیں ان کا ایک تقاضا ہے، تمہارے میں عاجزی ہو، فروتنی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات وہ بھی ہیں کہ جسے آپ کہیں کہ وہ جمالی صفات ہیں، وہ جلالی نہیں بلکہ جمالی ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، وہ ودود ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ اور جو جمالی شانیں ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں، وہ اصل میں محبوب اور محب کے درمیان محبت پیدا کرتی ہیں، بلکہ اس محبت کے اندر شدت اور ایک عاشقی کا سا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی ان جمالی شانوں کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ بندے کے اندر عبادت میں وار رفتگی پیدا ہو، دیوانہ پن پیدا ہو۔ جیسے دیوانے اور فرزانے ہوتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بظاہر انسانوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کہیں اور ہی گم ہوتے ہیں۔ محبوب کا تصور انہیں ہر وقت ہر آن ایسا ان کے اوپر قائم ہوتا، مسلط ہوتا ہے کہ انہیں اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ اللہ کی جمالی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ بعض عبادات میں یہی کیفیت پیدا ہو۔ یہ کیفیت روزے میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ روزے کی عبادت بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا خارج میں کسی کو نہیں پتا کہ اس شخص کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ سب کچھ پڑا ہوا ہے، فریج بھرا ہوا ہے، اور خالی پیٹ کی وجہ سے منہ سے بو بھی آ رہی ہے، لیکن وہ بو جو منہ سے آ رہی ہے وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے تو وہ بو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
اور جتنا انسان کے اوپر اس کے اندر درماندگی کی کیفیت پیدا ہو اور ایک دیوانہ پن پیدا ہوگا، اتنا ہی اس روزے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا کوئی حساب کتاب میں آنے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ اور یہ جو حج کی عبادت ہے یہ بھی اصلاً اللہ کی صفات جمال ہی کا ایک جو ہے وہ مظہر ہے۔ وہاں یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ وہاں پر رہ کر بھی رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہے، احرام ہے تو بڑا اعلیٰ قسم کا ہو، رہائش ہے تو وہ بھی بڑی 5 سٹار ہو، اور ٹیپ ٹاپ رکھ رکھاؤ، صفائی ستھرائی، یہ مطلوب نہیں ہے۔ جتنا انسان وہاں پر ٹکا ٹوکری ہو جائے اتنا ہی وہ کیفیت کا اظہار ہے، اور وہی اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہی صفات جمال ان کا ایک عکس ہے، جیسے کوئی بالکل دیوانہ ہے، وار رفتگی کی انتہا ہے۔ یہاں سے جاتے ہیں، وہ جو پہنا ہوا ہے پہناوا وہ بھی کوئی کپڑے تو نہیں ہیں، وہ تو 2 انسلی چادریں ہیں جو کچھ ہی دیر میں میلی کچیلی ہو جاتی ہیں۔ جب تک ناپاک نہ ہو جائیں، میلی کچیلی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہی تمہارا حسن ہے۔ اور سفر کر کے لٹے پھٹے انداز میں وہاں پہنچیں، اور وہاں جا کر یہ نہیں کہ تمہیں ریلیکس کرنا ہے کچھ عرصہ، جاتے ہی بیت اللہ شریف کا طواف، وہ بھی ایسے جیسے پروانے طواف کر رہے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور پھر چلے عمرہ ہو گیا، عمرے کے بعد آپ یہ اس کے بعد بھی آسانی نہیں، کوئی ریلیکسیشن نہیں، اب حج کے لیے نکلنا ہے تو آبادی سے نکل کر صحرا میں پہنچ جاؤ، نیچے کوئی نرم گدیلے نہیں ہونے، بلکہ نوکیلے پتھر ہیں۔ یوم عرفہ میں جا کر آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں۔ یہ کیفیات ہیں کہ جو حج کی عبادت میں۔ اور پھر قربانی کا معاملہ، اگر اللہ کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہو، کس منہ سے اللہ کا نام لے رہے ہو؟ اگر اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے تم ذرا بھی اپنے اندر عزم اور ارادہ پیدا کرنے کے لیے آمادگی نہیں پیدا کر رہے، یا اپنی اندر جو اس کے لیے عزم پیدا نہیں کر رہے، تو کس بات کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ تو کچھ اور ہے، صرف غلط خواہشات ہی کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنی سب سے محبوب ترین متاع کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ اس اعتبار سے اس قربانی کے معاملے کو کوئی ہلکی شے نہ سمجھا جائے، اس کی اصل سپرٹ یہ ہے، اس سپرٹ کے مطابق قربانی کریں تو چاہے انسان اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی سی قربانی بھی کر دے تو وہ بھی شاید کفایت کر جائے، لیکن یہ سپرٹ نہیں، اس کے مقابلے میں ایک رسم بن گئی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ اگر یہ سپرٹ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، نماز کے لیے وقت نکالنا، عبادات کے لیے وقت نکالنا، دین کی دعوت کے لیے وقت نکالنا، یہ ذرا ذرا سا جو تقاضا ہے، ذرا ذرا سا تقاضا، اس تقاضے کو بھی پورا نہیں کر رہے تو کس منہ سے اللہ کا نام لے رہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آج کل کراچی میں جس طریقے سے جانوروں کے حوالے سے خود نمائی، ستائش، ریا، اس کے مظاہر نظر آتے ہیں، اور وہ وبا پھیل رہی ہے، وہ ٹرینڈ میکرز ہیں۔ دل بیٹھتا ہے دیکھ کر کہ کیا اس کام کے لیے اللہ نے کہا ہے؟ اتنے کروڑ کا جانور آ گیا، اتنے لاکھ کا جانور آ گیا، اتنی قیمت کا جانور آ گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس ضمن میں، وہ نہیں دیکھنا، ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دو، لوگوں سے اس کی اصل حقیقت اس کی جو ہے نا محو کر دو ان کے دلوں سے، دماغوں سے۔ بہرحال یہ حج ہے، قربانی ہے۔ قربانی کے ضمن میں ایک بات صرف یہاں ایک نوٹ کے طور پر عرض کر دوں کہ دو قربانی کے مظاہر ہیں، ایک وہ ہے جسے آپ سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس اسپرٹ کو قائم رکھنا پوری دنیا کے مسلمانوں نام لیواؤں کے لیے اللہ نے اس کو عام کر دیا انہی دنوں میں۔ ایک قربانی وہ ہے کہ جو حجاج کرام ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ قربانی اس قربانی سے ٹیکنیکلی تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ قربانی عام طور سے جو ہوتی ہے وہ دم تمتع ہے۔ یہ سنت ابراہیمی والی قربانی جو ہے یہ وہ ہے کہ جو ایک غیر مسافر اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے پیسے میں سے ایک جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، یہ ہے وہ سنت ابراہیمی والی وہ قربانی جو پوری ہو گئی، لیکن یہ مسافر پر واجب نہیں ہے۔ ویسے تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے۔ احناف کے نزدیک یہ واجب ہے صاحب استطاعت کے اوپر۔ اور وہ دم تمتع ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس بات کا ایک شکرانہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج جمع کرنے کی اجازت دی اور ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ اسی لیے جو آدمی قربانی سنت ابراہیمی والی قربانی، عید الاضحیٰ والی قربانی کرنا چاہتا ہے، وہ پیچھے گھر والوں کو کہہ سکتا ہے، کہہ کر جائے کہ بھائی میری قربانی کر دینا، اس لیے کہ وہاں جو میں کر رہا ہوں وہ میرا دم تمتع ہے۔ چاہے تو وہیں پر بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ مسافر ہے اس لیے اس کے اوپر اس کی وجوب اس درجے کا نہیں ہے۔ تو ایک یہ فرق جو ہے ذہن میں رکھیے۔ باقی حج اور قربانی کے حوالے سے چند احادیث میں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زادن او راحلتن تبلغہ الی بیت اللہ ولم یحج، جس شخص کے ملکیت میں زاد راہ بھی ہو اور سواری بھی ہو جو اسے بیت اللہ شریف تک پہنچا سکتی ہو، ایسی سواری۔ دو چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، ایک زاد راہ اور دوسرا سواری اور اس سفر کا انتظام۔ جس کے پاس یہ ہیں ولم یحج، اور وہ حج نہیں کرتا، تاخیر میں تعویق میں ڈال رہا ہے اس معاملے کو، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، بلا وجہ لٹکا رہا ہے، حالانکہ زاد راہ بھی ہے، استطاعت بھی ہے، صحت بھی ہے، راستے کے اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا من لم یمنعوا عن الحج حاجۃ ظاہرہ او سلطان جائر او مرض حابس، جس شخص کو روکنے والی چیز کوئی نہیں ہے حج سے، کوئی ظاہری شے، چاہے اس کی کوئی ضرورت ایسی ہے جو اس کو روکنے والی ہو، یا کوئی ظالم بادشاہ ہے جو روک رہا ہے، یا کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، فمات ولم یحج، اور وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ اس نے حج نہیں کیا، ساری آسائشیں بھی ہیں حج کی اور پھر نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، تو اسے چاہیے کہ وہ مر جائے، چاہے وہ یہودی ہو کر بڑے، نصرانی ہو کر بڑے، مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے
کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس نے کفر کیا یعنی جس نے حج نہ کیا وہ کافر ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ کا لفظ جو آ رہا ہے ٹیکنیکلی اس کے اوپر کفر کا اطلاق ہو نہ ہو، حقیقتاً یہ کفر ہی ہے، وہ کافر ٹیکنیکلی قرار دیا جائے نہ دیا جائے، لیکن حقیقتاً یہ ایک کفر ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے بغیر ساری زندگی بسر کر دی اور پھر مر گیا۔ اور پھر فرمایا حج اور عمرہ جو ہے یہ بھی بار بار کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد کی ہے، جیسی زندگی بسر کی ہے، اس میں آپ کے لیے بار بار حج کرنے کے مواقع نہیں تھے۔ عمرے کیے ہیں، 4 عمروں کا روایات میں تذکرہ آتا ہے، لیکن حج تو صرف ایک ہی کر سکے، حجۃ الوداع سب سے معروف۔ اور چاہیے کہ ہم اس حج کی تمام روداد پڑھیں، بار بار پڑھیں، یہ جو دن آ رہے ہیں ان دنوں کے اندر خاص طور سے پڑھیں، بڑی تفصیلی روایات ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں ان کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ وہ خلاصہ ہے، وہ نچوڑ ہے دین کی تعلیمات کا، اس کے بعد کوئی نیا حکم نہیں آیا، وہ تمام احکام کی گویا کنکلوڈنگ اس کے جو ہیں وہ ریمارکس ہیں اس کے اندر۔ اور فرمایا عمرے سے عمرے تک جو دورانیہ ہے، ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا، اس کے بعد دوسرا عمرہ کیا، تو یہ دورانیہ میں جو ہے اس کے لیے جو اس نے کیا ہوتا ہے کفارے کا ذریعہ بن جاتے ہیں یہ عمرے، لہٰذا یہ بھی کہا گیا کہ بار بار کرو، جتنا زیادہ کر سکتے ہو وہ کرو۔ یہاں ضرور ہے کہ یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اس میں کافی خرچ ہوتا ہے، ایک دفعہ کر لیا اس کے بعد اگر دوبارہ جائیں گے پھر بہت خرچ ہوتا ہے، تو اس خرچے کو کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ عام طور سے اس قسم کی جو تعویلات ہوتی ہیں وہ وہی لوگ بیان کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں کہ جو نہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، اور مال کے اوپر سانپ بھی بن کے بیٹھے رہے۔ جو لوگ کرتے ہیں عمرہ حج بار بار، انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ان کی دوسرے معاملات میں خرچ کرنے کا بھی معاملہ پیچھے نہیں رہتا، اور پھر اس کو رزق کی کشادگی کا ذریعہ بھی بتایا گیا۔ بظاہر مال کم ہو رہا ہے، لیکن وہ مال میں کمی کبھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے مال کے اندر جو ہے وہ کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس ضمن میں یہ جو اب عشرہ آنے والا، آج شاید 25 ذوالقعدہ ہے، اب شروع ہونا ہے 5 دنوں کے بعد ذوالحجہ، اس عشرے کی جو فضیلت ہے اس کی تیاری کرنا بھی آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے، افطاری ہے، سحری ہے، اور اس میں پھر پارٹیز بھی ہیں، پھر رات کو تراویح کا بھی ایک معاملہ ہے، تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے عشرہ ذی الحجہ جو انتہائی فضیلت کا حامل ہے اس کے لیے ماحول ہی نہیں بنتا، سوائے ان لوگوں کے جو سفر کرنے والے ہیں حج کا، ان کے علاوہ تو باقی لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کب شروع ہوا کب ختم ہوا۔ جبکہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس میں روزہ رکھنا اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے احادیث میں بہت خوبصورت بیان ہے، بہت ہی فضیلت بیان ہوئی۔ اسی لیے جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں والفجر ولیال عشر، جمہور مفسرین کی رائے یہ کہ یہ لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 راتیں ہیں۔ اہل تفسیر کے ہاں اس پر اختلاف ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے یا عشرہ ذی الحجہ جو ہے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتیں اس لیے زیادہ فضیلت کی حامل ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر ہے،
جبکہ دن جو ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے زیادہ فضیلت کے۔ چنانچہ اس میں کیے ہوئے نیک اعمال اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنے عظیم ہیں، کتنے وقیع ہیں، کہ جو یہ دن ہیں ان کی اہمیت کو نمایاں کرنے کے لیے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم رہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی عبادت، کوئی عمل صالح پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے زیادہ وعدے ہیں تو اسی دور میں انہی ایام میں معصیت کرنے پر پکڑ بھی زیادہ ہے۔ ان اوقات کو قیمتی بنانا، ان سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا، تلبیہ ہے، ذکر اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سوائے یوم نحر کے باقی 9 دن کا روزہ جو ہے انتہائی فضیلت کا حامل، یوم عرفہ کا روزہ انتہائی فضیلت کا حامل، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ پچھلا سال پورا اور اگلا سال پورا ان کی معافی کا اعلان ہو جاتا۔ لیکن یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حج کے لیے وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے یوم عرفہ کو روزہ نہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ جو پیچھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ ان فضائل کو، ان سے محروم رہنا اور ان کی طرف توجہ اور التفات نہ کرنا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا، مواد میں کافی لے کے آیا تھا، لیکن میں اس وقت نہیں مزید عرض کر سکوں گا کچھ بھی، اور بس اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے، ان سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔